السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو اس ویڈیو بتانے والے ہیں نجاست کا سارا بیان۔ ہم آپ کو اس کتاب سے دیکھ کر نجاست کا سارا بیان بتانے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آپ کو اسلام کے مطابق سب چیزیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے، نجاست کی کتنے قسم ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے کہ نجاست حقیقہ کی 2 قسم ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ یہ پہلا سوال سمجھ میں آ گیا ہے، اب دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، نجاست غلیظہ کیا چیز ہے؟ جواب، انسان کے بدن سے ایسی چیز نکلے گے اس سے وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہو، وہ نجاست غلیظہ ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ پر قے اور دکھتی آنکھ کا پانی وغیرہ۔ اور حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی اور سور وغیرہ کا پاخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لید، اور ہر حلال چوپائے کا پاخانہ جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری اور اونٹ کی مینگنی، مرغی اور بطخ کی بیٹ، ہاتھی کی سونڈ کی رطوبت اور شیر کتے وغیرہ، درندے چوپائیوں کا لعاب، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ اور دودھ پیتا لڑکا یا لڑکی، ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ دوسرا سوال بھی سمجھ میں آ گیا ہے، اب تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، نجاست خفیفہ کیا چیز ہے؟ اس سے پہلے نجاست غلیظہ گیا، اب نجاست خفیفہ کیا چیز ہے؟ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری اور بھیڑ وغیرہ، ان کا پیشاب، نیز گھوڑے کا پیشاب۔ اور جس پرندے کا گوشت حرام ہے جیسے کوا، چیل، شکرا، باز اور بحری وغیرہ کی بیٹ، یہ سب نجاست خفیفہ ہے۔ آپ کو تیسرا سوال بھی سمجھ میں آ گیا ہے، چلیے اب بڑھتے ہیں چوتھے سوال کی طرف۔ چوتھا سوال ہے، اگر نجاست غلیظہ بدن پر لگ جائے تو کیا کریں؟ یہ غور سے سنیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر نجاست غلیظہ بدن پر لگ جائے تو کیا کریں؟ اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر لگ جائے تو کیا کریں؟ نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، کہ بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم لگ جائے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے، کہ بغیر پاک کی نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی مگر سنت کے خلاف ہوگی، ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا بہتر ہے۔ آپ کو چوتھا سوال بھی سمجھ میں آ گیا ہے، چلیے بڑھتے ہیں 5ویں سوال کی طرف۔ 5واں سوال ہے، اگر نجاست خفیفہ لگ جائے تو کیا کریں؟ اس سے پہلے نجاست غلیظہ لگ جائے تو کیا کریں تھا، اب آ رہا ہے نجاست خفیفہ لگ جائے تو کیا کریں۔ نجاست خفیفہ کپڑے، بدن یا جس حصے پر لگی ہو، اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، مثلا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، یا آستین میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم لگی ہے، یا ہاتھ میں لگی ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم لگی ہے تو معاف ہے، اور اگر پوری چوتھائی میں لگی ہے تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو 5واں سوال سمجھ میں آ گیا ہے، چلیے بڑھتے ہیں 6ویں سوال کی طرف۔ 6واں سوال ہے، اگر کپڑے میں نجاست لگ جائے تو کتنی بار دھونے سے پاک ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے، نجاست اگر گاڑی ہے جیسے پاخانہ اور گوبر وغیرہ تو اس کے دھونے میں کوئی گنتی مقرر نہیں، بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی بار دھوئیں، اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے پاک ہوگا تو 4-5 مرتبہ ہی دھوئیں۔ ہاں، اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا بہتر ہے۔ اور اگر نجاست پتلی ہے جیسے پیشاب وغیرہ تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ قوت کے ساتھ نچوڑنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ آپ کو 6واں سوال سمجھ میں آ گیا ہے، یہ تھا سارا نجاست کا بیان۔ اب جانتے ہیں نجاست غلیظہ کیا ہے، نجاست خفیفہ کیا ہے۔ نجاست غلیظہ ہے ایک گاڑی نجاست کو کہتے ہیں، اور نجاست خفیفہ پتلی نجاست کو کہتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو میں سب سمجھ میں آ گیا ہے، اور آپ کو اس اسلام کے مطابق سب چیزیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کے دوستوں کو ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کو پتہ چلے، اور آپ کے ذہن میں کچھ سوال کمنٹ کر دیجیے، میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔